السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین، جس وقت میں یہ ویڈیو بنوا رہا ہوں تو اس وقت تقریباً سورج گرہن جو ہے وہ لگ چکا ہے اور 8:30 بجے شروع ہونا تھا اور اس وقت جو ہے وہ 9:45 ہو چکے ہیں۔ دھوپ جو ہے وہ پیلی پیلی ہونی شروع ہو چکی ہے، لہذا میں چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلا ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے عرض یہ ہے، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تھا اور اس وقت سورج گرہن ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا، دیکھیں حضرت ابراہیم کا وصال ہوا ہے اور سورج گرہن ہو گیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے، لہٰذا کسی شخصیت کے دنیا میں آنے یا فوت ہو جانے کے اثرات اس کے اوپر مرتب نہیں ہوتے۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر توہم پرستی کا کلا کما فرما دیا، اس نظریے کو ختم فرمایا کہ یہ کسی شخصیت کے دنیا میں آنے یا وفات پانے سے اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سورج سے الٹرا وائلٹ شعاعیں نکلتی ہیں وہ کیا انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، نظر کے لیے نقصان دہ ہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ شعاعیں بڑی ہارمفل نقصان دہ ہوتی ہیں تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک خاص اینک کے بغیر سورج کی طرف نہیں دیکھنا، سورج میں نہیں نکلنا، یہ احتیاط کرنی ہے، نہ خود دیکھیں نہ اپنے بچوں کو دیکھنے دیں، سب کو منع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس معاملے میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آتے تھے، آپ خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، کیونکہ ہر وقت آپ کے پیش نظر اللہ کا خوف تو رہتا تھا نا۔ بے شک آپ امام الانبیاء اور رحمت للعالمین تھے، اس کے باوجود آپ ڈر جاتے تھے، اللہ سے ڈر جاتے تھے اور مسجد میں تشریف لے آتے تھے، مسجد نبی میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو سورج گرہن جب ہونا تو ہمیں نماز کسوف پڑھنی چاہیے، یہ انفرادی طور پر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک یہ جو سورج گرہن لگا ہوا ہے اسے جلدی ختم کر دے بس۔ اور اس کے معاملے میں کوئی ہمیں زیادہ توہم پرستی کا شکار نہیں ہونا، بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، ہمارا دین ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہاں، اس سے سورج گرہن میں جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جواب دیا تھا تو اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے ایک بات مستفاد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کی جو اس وقت کے عام نظریے کے خلاف تھی اور اس کو آئندہ آنے والے وقت نے سچ ثابت کرنا تھا۔ سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور سچے نبی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔